تو جی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو ٹھیک اس طرح غسل دیا جائے جس طرح کوئی زندہ آدمی پاکی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں اس کو دفنایا جائے، لیکن اس سلسلے میں اسراف سے کام نہ لیا جائے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اسراف سے کام نہ لیا جائے کا مقصد یہ ہے کہ کفن کا جو کپڑا ہو وہ بہت زیادہ مہنگا نہ ہو، نارمل سا لٹھے کا کپڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے چل کے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آیا واقعی کفن کا کپڑا نیا ہی لینا چاہیے، سفید ہی لینا چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے جس میں میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کا اہتمام اور خلوص سے اس کی دعا کی جائے۔ پھر رخصت کرنے کے لیے قبرستان تک جایا جائے، پھر اکرام و احترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت میں اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میت کے غسل کا کیسے بیان ہوگا کہ میت کو غسل دینے کا حق سب سے پہلے کس کا ہے؟ وہ اس کے قریب ترین رشتہ داروں کا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود میت کو غسل دے کیونکہ وہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں غسل جو دے رہا ہے، غسل کروانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ تو یہاں پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ الحمدللہ سلیس میت کو فری کفن دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو میت کے کفن کے لیے، اور الحمدللہ کھلا ڈلا بڑی چادروں کا کفن ہوتا ہے، تو وہ یہاں ہمیں کال کر کے منگوا سکتا ہے۔ اور کوئی کفن کے لیے پیسے دینا چاہے تو وہ بھجوا بھی سکتا ہے، دکان بتا دی جائے گی وہاں بھجوا دیجئے، وہ انشاءاللہ سب کو کفن دے دیتے ہیں، وہاں سے جن کو ضرورت مندوں کو کفن دے دیتے ہیں۔ اصل میں کافی مرتبہ میرا میت خانوں میں جا کر، مردہ خانوں میں جا کر میت نہلانے کا بہت دفعہ میرا ہوا ایسا کہ مجھے جانا پڑا میت کو نہلانے کے لیے۔ تو جب ہم نے وہاں سے کفن لیا تو بہت ہی چھوٹا کفن ہوتا ہے، پورا نہیں آ رہا ہوتا، کوئی باڈی بڑی ہوتی ہے، کفن چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کفن دیکھ بھال کر لیا جائے۔ تو کفن جو شخص کسی کو دے رہا ہے وہ بالکل ایسے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ جب کفن دفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانے کا اراد ہو تو اس کے لیے یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، برتن میں بقدر ضرورت پانی لیں، ٹھیک ہے۔ وہاں جب میت کو نہلائیں گے تو وہاں پر بالٹیوں میں پانی لے لیں، پانی میں بقدر ضرورت بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دیں۔ کوشش کریں کہ بیری کے پتے یا نیم کے پتے مل جائیں تو وہ ڈال کر پانی کو جوش دیں، کیونکہ اس سے باڈی ایک تو صاف بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہی بات کہوں گی دوبارہ سے کہ کیڑا وغیرہ جو ہے وہ دیر سے لگتا ہے۔ اچھا، جس تختے پر غسل دیا جائے گا اس تختے کو لوبان یا اگربتی وغیرہ سے خوشبودار چیز سے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں۔ اب یہ لاجک کیا ہے اس کے دھونی دینے کی انشاءاللہ وہ بھی بتاتے ہیں، اکابرین نے جیسا کہ کتابوں میں لکھا تو ہم وہی آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احکام میت کی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی باللہ کی، تو آپ وہ کتاب لے سکتے ہیں۔ ہر گھر میں کہتی ہوں کہ وہ ہونی چاہیے، اس میں سارے میت سے متعلق سارے احکامات لکھے ہوئے ہیں، بہشتی زیور سے مستند فتاوے ہیں، تو آپ وہ سب اپنے گھروں میں رکھیں کیونکہ موت زندگی تو سب کے ساتھ ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ 5 کاموں میں سے پہلے برتن پانی کا جتنی نہلانے کے لیے ضرورت ہوگی وہ بڑا برتن ہم نے لینا ہے، پانی کو گرم کر لینا ہے بیری کے پتے یا نیم کے پتے ڈال کر، جس جگہ پر نہلایا جائے گا اس تختے پر لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز سے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی دے دیں گے، پھر میت کو اس پر لٹا دیں گے۔ اس طرح لٹائیں گے کہ میت کا جو رخ ہے اس کے قبلہ میت کے دائیں طرف ہو، یعنی سیدھے ہاتھ پر ہو۔ اچھا، اب یہ نہیں کہ اگر سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے تو کیسے لٹائیں، اب اس کے لیے مصیبت ڈال دی، مردوں کو بلا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، نہیں، اگر موقع نہ ہو اور کچھ مشکل ہو تو جس طرف چاہیں لٹا دیں، ٹھیک ہے۔ کوئی موٹا کپڑا، پرنٹڈ چادر لے سکتے ہیں، بیڈ شیٹ، جو کہ گیلا ہونے سے نیچے کا جسم کی رنگت نہیں جھلکے گی، ٹھیک ہے، وہ لینی ہے۔ ناف سے لے کر زانوں تک وہ ڈال دیں گے اور چادر کے نیچے سے اس طرح کپڑے اتاریں گے کہ میت کا سطر نہ کھلنا پائے۔ یہ طریقہ ہوگا میت کو اس کے میت کے تختے تک لے کر آنے کا۔ اس کے بعد غسل دینے کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔